مرتا ہے، اور بستر پہ موت پیغمبروں کی بھی ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیتے۔ بعض جو اونچے درجے کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے متعلق رب کے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں، اللہ ان کو دشمنوں کے ہاتھوں مرنے دیتے، رب ان کا پہرے دار بن جاتا ہے۔ کافر بھی اور پیغمبر بھی بظاہر یہاں برابر ہونے لگتے ہیں، لیکن کافر دنیا کا کتا دنیا کے لیے سسک سسک کے مرتا ہے، اور مومن مرتا اگرچہ بستر پہ ہو لیکن وہ ہر دم ہر لہجہ یہ شوق یہ حسرت لے کے مرتا ہے کہ ہائے میں رب کی راہ میں قربان کیوں نہ ہوا، سبحان اللہ، میں نے جان کیوں نہ دی۔ بظاہر ایک جیسے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کی موت میں۔ میرے پیغمبر جو پیغمبروں کے امام ہیں، رب کے حبیب ہیں، اپنے حبیب کو اللہ نے دشمنوں سے بچایا، بڑے پلان بنائے دشمنوں نے، بڑے منصوبے بنائے دشمنوں نے۔ اللہ کہتے ہیں مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، بڑی چالیں چلتے ہیں میرے پیغمبر کی جان لینے کے لیے، یہ بھی اپنی چالیں چلے، میں رب بھی اپنی چالیں چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دیا بجھانا چاہتے ہیں، میں اس دیے کی لو کو بڑھانا چاہتا ہوں، مقابلہ ہے میرا ان کا۔ یہ اپنی چالیں چل رہی ہیں، میں اپنی چالیں چل رہا ہوں۔ انجام کیا ہوگا؟ انجام ظاہر ہے، یہ میری چالیں سمجھتے نہیں، میں ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں۔ جو چالوں کو سمجھنے والا ہے وہ تو غالب آئے ہی آئے، غالب میں نہیں ہونا ہے، اللہ، لہذا میں اعلان کرتا ہوں اللہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ اس دیے کو بجھانا چاہتے ہیں، میں اس کے نور کو پھیلا کے چھوڑوں گا۔ اللہ، یہ اشارہ ہوا کہ یہ دیا بجھنے نہیں دوں گا، دشمن کے ہاتھوں موت نہیں آنے دوں گا۔ اس اشارے کے باوجود میرے مرشد کریم اپنی تمنا کا اظہار کرتے فرماتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں لڑتا رب کے رستے میں مارا جاؤں، جنت میں جاؤں، مجھے وہاں سے پھر زندگی دے کے دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر رب کے رستے میں لڑتا مارا جاؤں، شہید ہو کے جنت میں جاؤں، مجھے پھر وہاں سے دنیا میں زندگی دے کے بھیج دیا جائے، پھر رب کے رستے میں لڑتا مارا جاؤں اور قربان ہو کے جاؤں۔ میری تمنا یہ ہے اقتل فاحیا ثم اقتل فاحیا ثم اقتل فاحیا، مجھے زندگی ملتی رہے اور میں اسے رب کی رضاؤں پہ نچھاور کرتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ شوق شہادت، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھتا رہوں، ساری زندگی دکانیں چلاتا رہوں، بال بچے پالتا رہوں، میرے ارد گرد بغاوت رب کی ہوتی رہے، میرے ارد گرد کفر و شرک ہوتا رہے، میرے ارد گرد غیروں کی پوجا ہوتی رہے، اور میں مطمئن رہوں کہ میں تو ٹھیک ہوں، تجھے پرائی کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ تو نا جی نا، میں اگر بچ گیا ہوں جب تک دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے پہ تل نہیں جاتا تو میں مسلمان مکمل نہیں ہوتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم سبحان اللہ، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم سبحان اللہ، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر اپنی خلافت کے زمانہ میں یوں ممبر پہ بیٹھے تھے، جو رسول اللہ کا ممبر تھا، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے کہتے ہیں میں نے سنا ہے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، او ایمان والو تمہارے ذمے اپنے آپ کو بچانا ہے، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے اپنے آپ کو بچانا ہے،
لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہوگے تو کسی اور کی گمراہی تمہیں نقصان نہ دے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کے میں اللہ کے پاس آنا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہو کے آیا میں اس پہ راضی، جنت اس کی۔ سبحان اللہ۔ جو گمراہ ہو کے آیا، راستہ گم کر بیٹھا، جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم میں جائے گا۔ آنا تم سب نے میرے پاس ہے۔ یہ آیت لوگ پڑھتے ہیں، صدیق اکبر میں پہ بیٹھے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دنیا داری کرتے رہیں، جہاد نہ کریں، کفر کے خلاف محنت نہ کریں، شرک کے خلاف محنت نہ کریں، جی لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی محنت نہ ماریں، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کی محنت نہ ماریں۔ جی میں ٹھیک ہو گیا، میں اپنی دنیا بناتا رہوں۔ نا 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 لوگوں، یہ معنی بنا لیا تم نے۔ کس طرح معنی اپنے پاس سے بنا لیتے ہو؟ قرآن کی تفسیریں کرنے والا میرا مرشد جناب محمد رسول اللہ اسی منبر پہ بیٹھے تھے اور میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی۔ جی صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم، میں نے اپنے ان کانوں سے اسی منبر پہ رسول اللہ کے منہ سے یہ بات نکلتے ہوئے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جی اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکاتیں دیتے ہوئے جی مر گیا اور اس کی لڑائی کسی سے نہیں ہوئی، نہ اس نے کسی سے لڑائی کی اور نہ اس کو شوق پیدا ہوا، جی ہائے کوئی دشمن ملے میں دو ہاتھ کروں، یوں ہی مر گیا تو سن لو میں محمد کہہ رہا ہوں وہ منافق ہو کے مرا، مسلمان ہو کے نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر اوپر کے درجے میں ہوں گے آگ میں، لیکن منافق سب سے نچلے درجے میں۔ سبحان اللہ۔ لہذا کوئی یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہو گیا بس، نہیں، میرا ٹھیک ہونا مکمل نہیں ہوتا جب تک میرا دل دماغ 100% یہ نہ مان لے یہ دنیا کچھ نہیں، سب کچھ میرے اللہ کی رضا، وہ راضی ہو تو پھر ٹھیک ہے، مگر نہ بیٹے یہ اولادیں، یہ باغ، یہ باریں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ جاگیریں، یہ کرسیاں، یہ اقتدار، یہ حکومتیں، یہ محلات، یہ سارے کے سارے اگر رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں تو یہ کچھ نہیں، یہ ذلت ہے، یہ پستی ہے، یہ گمراہی ہے، جی یہ آگے اور اگر کچھ بھی مجھے نہ ملے، ساری زندگی دھکے کھاتا رہوں لیکن وہ راضی ہو جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کی جو زندگی گزارنے کا مختلف ذہن ہے، سوچ ہے، اس سوچ کے حساب سے قرآن مجید میں اللہ نے انسانوں کی تقسیم کی ہے۔ اللہ کئی دفعہ اس لفظ سے آیت شروع ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، سبحان اللہ، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ انسان یہ ہیں، کچھ انسان یہ ہیں، کہ کچھ انسان یوں ہیں، کچھ انسان یوں ہیں، کچھ انسان یوں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے کئی قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وہ ان کی جو زندگی گزارنے کی سوچ و اسلوب پہ جو چیز حاوی ہوتی ہے اس سے تقسیم ہوتی ہے۔ ایک زندگی گزارنے والا یوں زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مل گئی، کوٹھی مل گئی، زمینیں مل گئی، جاگیریں مل گئی، جائیدادیں مل گئی، بیٹے اونچے